جو عورت کھڑے ہو کر کنگا دے رہی ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت جلدی مر جائے گی۔ جو عورت بیٹھ کر کنگا دے تو سمجھ جاؤ اس عورت کی عمر لمبی ہوگی۔ جس عورت کو ماتھے پر پسینہ زیادہ ہے ایسی عورت سے شادی کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناریل کو پیس کر روٹی کے بعد کھایا کرو، چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا۔ جس عورت کے بال لمبے نہ ہو رہے ہوں وہ بالوں کو تخم بلنگا کے پانی سے دھو لے، بال لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وزن زیادہ بڑھ جائے تو روٹی کے بعد ایک دانہ پیلو کا کھا لیا کرو، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ رات کو بکری کا کچھ دودھ پی کر سونے سے رات بھر بینائی تیز رہتی ہے۔ گھر کے اندر مرغی ذبح کرنے سے گھر میں غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جو عورت گھر میں بھی پردہ رکھتی ہو اس گھر سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایلو ویرا کا تیل پیٹ پر 10 دن تک مسلنے سے بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو تو رات کو 3 کھجوریں پانی میں بھگو دے اور اگلے دن صبح نہار منہ پانی پی لیں اور کھجوریں کھا لیں، لیکن اتنا یاد رہے کہ کسی کھجور میں کیڑا نہ ہو۔ ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے، ایسے میں کیلے کو زیادہ کھائیں۔ گنج پن کا مسئلہ حل سب کے لیے کیلے گودے کو لیموں کے رس میں پیس لے، گنج پن کی جگہ سر پر لگائیں۔ رات کو سوتے وقت دودھ پینے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ انگور کے پتے 20 گرام پانی میں پیس کر چھان لیں، اس میں نمک اگر ملا کر اس طرح سے اس کو نکالیں، آئندہ کبھی وہاں پر بال نہیں آئیں گے۔ جس گھر میں نوکری کرنے آئی تھی یہ گھر بہت ہی بڑا تھا اور دیکھنے میں ہی بہت ہی شاندار لگ رہا تھا۔ مجھے میری ایک جاننے والی نے اپنی جگہ کام پر لگوایا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ میں اس کی جگہ یہاں پر کچھ عرصہ کام کروں۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی مالکن کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک خوبصورت سی عورت اندر داخل ہوئی جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہاں کی مالکن کوئی بڑی عمر کی عورت ہوگی، مگر یہ تو مجھ سے کوئی 2-3 سال بڑی تھی۔ دیکھنے میں بھی کافی حسین و جمیل تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ میں تو ایک شرط پر نوکری دوں گی کہ تمہیں میری ہر بات ماننا ہوگی اور جو میں کہوں گی تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ میں تو یہاں کام کرنے آئی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ آپ جو کہیں گی، جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، کیونکہ مجھے تو اس وقت نوکری کی شدید ضرورت ہے۔ اگلے دن سے ہی میں کام پر جانے لگی، لیکن مجھے اس گھر کا سناٹا بہت ہی عجیب لگتا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں صرف 2-4 ملازم اور بیگم صاحبہ رہتی تھی۔ پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے، لیکن میں نے ان کے شوہر کو اب تک نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی مالکن کا کوئی سسرال یا میکے والا یہاں پر آیا تھا۔ ایک دن بیگم صاحبہ نے مجھے بتایا کہ چونکہ ہم دونوں نے پسند کی شادی کر لی تھی اس لیے ہم دونوں کے گھر والے ناراض ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں پر اکیلی رہتی ہے، جبکہ ان کا شوہر کام کے سلسلے میں زیادہ تر باہر ہی رہتا ہے اور 1-2 مہینے بعد ہی چکر لگاتا ہے۔ مجھے بیگم صاحبہ کے شوہر کو دیکھنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ وہ ہر وقت مجھے اپنے شوہر کی باتیں کرتی